Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So today we are going to talk about the second principle of successful life. تو کل جو ہم نے پڑھا تھا فرسٹ پرنسپل وہ کیا تھا کہ المداومۃ علی الفرائض، فرائض پہ عمل کرنا. ٹھیک ہے، اپنی پرائرٹی آخرت کو دینی ہے. سب سے پہلا جو ہمارا ہے کہ جو اپنی لائف میں جو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھنا ہے وہ آخرت کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول ٹیک کیئر آف یور آل نیڈس. اوکے، تو آج کا جو ہے سیکنڈ پرنسپل پھر کیا ہے؟ المداومۃ علی تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت پہ باقاعدگی ہونا، کنسسٹنسی اپون ریسائٹنگ آف دا قرآن. ایک شخص سے ان کے اسٹوڈنٹ نے کویشچن کیا کہ صحابہ کا ریلیشن قرآن کے ساتھ کیسا تھا. آپ پلیز ایک سینٹینس میں یہ بات مجھے سمجھا دیں. ناٹ کوئی ایکسپلینیشن نہیں چاہیے مجھے، کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے بس ایک سینٹینس میں بات سمجھا دیں کہ صحابہ کا ریلیشن قرآن کے ساتھ کیسا تھا. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ جیسے آج تمہارا تعلق تمہارے واٹس ایپ کے ساتھ ہے، ویسے اس وقت پہ صحابہ کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا تھا. کہ وہ گھر کے اندر آتے تو انہیں قرآن کھول کے دیکھنی ہوتی تھی، وہ مسجد جاتے تو قرآن کھول کے دیکھنی ہوتی تھی، وہ کچھ بھی کرتے، وہ فری ہوتے وہ قرآن کو ٹائم دیتے. ان کی ہابی میں قرآن کو ٹائم دینا آتا. وہ زیادہ سے زیادہ اپنے قرآن کے ساتھ بہت انہوں نے اسپینڈ کیا ہے ٹائم. دیکھیں، یہ بات جان لیں کہ اگر ہمیں اپنا کنیکشن، اپنا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کرنا ہے نا، تو ہمیں قرآن کو اٹھانا ہی پڑے گا. کیونکہ جو چیزیں جو ہمیں صحیح ٹریک، جو ہمیں راستہ دکھائے گا اللہ تک پہنچنے کا، وہ قرآن ہی دکھائے گا. ٹھیک ہے، قرآن میں ہمیں ساری ٹرکس، ٹپس، ٹریکس سب قرآن میں دیے گئے ہیں کہ ہم اللہ تک کیسے پہنچیں گے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں. ہر چیز، ایون جو ہم اپنی لائف چینجنگ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم زندگی ہے کیا، تو پورے قرآن میں ایک مومن کی زندگی دی گئی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرد کے گھر رکنے آئے، امام بن حنبل کے. تو انہوں نے اپنے بیٹی سے کہا کہ میرے استاد کے اندر دو کوالٹیز ہیں، ایک یہ کہ وہ کھانا بہت کم کھاتے ہیں، دوسری یہ کہ ان کی تہجد نہیں چھوٹتی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ان کی بیٹی نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور وضو کا پانی ساتھ میں بھجوا دیا. تو جب صبح ہوئی تو کھانے کا برتن خالی تھا اور وضو کا پانی ویسے ہی رکھا تھا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کھانا کس نے بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا میری بیٹی نے بنایا تھا. انہوں نے کہا وہ حافظ قرآن ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ حافظ قرآن ہے، اور وہ کھانا بناتے ٹائم وہ 3-4 پارے وہ پڑھ لیتی ہے، کیونکہ اس کا ریویژن ٹائم ہوتا ہے جب وہ ریویژن کر رہی ہوتی ہے اپنے سبق. تو اسی لیے وہ کھانا اتنا اعلیٰ بنا تھا کہ میں نے کھانا لمٹ سے زیادہ کھا لیا اور میں رات بھر سویا نہیں. میں نے اپنی تہجد اپنے اسی وضو سے ادا کی، اس لیے وہ پانی بھی ایسا ہی رکھا رہا. اور اسی رات میں انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ نے 70 سے زیادہ مسائل نکالے اس حدیث سے، یا ابا عمیر ما فعل نغیر. وہی جو ابو عمیر اپنی سلیوز میں برڈس رکھے رہتے تھے، اللہ کے نبی نے جن سے پوچھا تھا بیٹھ کے، تو اس حدیث سے انہوں نے 70 سے زیادہ مسائل نکالے اسی رات میں. تو یہ ہے برکت قرآن کی. اچھا، جو تھرڈ پرنسپل ہے ہم بہت شارٹ میں بات کریں گے انشاءاللہ، کچھ ایگزامپلس میں ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ. تو جو تھرڈ ہیبٹ ہے آف لائف چینجنگ، اپنے دل کو بغض، جلن سے آزاد کر لینا. جیلسی اور بغض، کینہ، ان سب چیزوں سے آزاد کر لینا. if you really want to live a beautiful life na, so you have to take a step, you have to make your heart pure first of all. ٹھیک ہے، اپنے دلوں کو صاف کر لیں. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا آپ کے چہروں کو، آپ کے مال کو،
آپ کی کسی بھی چیز کو آپ کو دیکھ کے جج نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بندے کے دلوں کو دیکھ کے اسے جج کرتے ہیں. جان لیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندے کو دل کے بیسس پہ جج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو دل کے بیسس پہ چیک کرتے ہیں. یہ جو دل ہے نا یہ برتن ہے, اور جو اس میں اعمال ہم کریں گے نا وہ اس میں فلاورز ہیں. اعمال اچھے ہیں, فلاورز بھر رہے ہیں تو وہ دل, وہ برتن اچھا رہے گا. اعمال برے جائیں گے, غلط کام ہوں گے, وہ برتن میلا ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو میک یور ہارٹ پیور. ٹھیک ہے, اپنے دلوں کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات کا سب سے بہترین اور سب سے افضل شخص پتہ ہے کون ہے؟ صدق اللسان و مخمول القلب. زبان کا سچا اور دل کا صاف. دیکھیں یہ بات جان لیں کہ جو دل ہے نا, جو چیز ہمارے دل میں ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی ہمارے زبان پہ آتی ہے. تھرو چگلی, تھرو غیبہ. ٹھیک ہے, ہمارے دل میں کسی کے لیے کچھ بھی برا ہوتا ہے تو ہم اس کے پیچھے ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ غلطی کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارے دل میں اس انسان کے لیے اچھا ہوگا تو ہم اس کے لیے اچھا بول رہے ہوں گے, لیکن اگر برا ہوگا تو ہم برا بول رہے ہیں. اگر کہیں بھی اس شخص کا ذکر ہو رہا ہوگا تو ہمارے آٹومیٹکلی ہماری زبان سے وہ چیز نکلے گی. اور اگر ہم اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو وہ اسٹیج آنے میں دیر نہیں ہوتی ہے کہ ہم دوسرے دن اسی کے سامنے اس کے خلاف وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کے سامنے, اور ہمیں کوئی شرم حیا نہیں ہوتی ہے کہ ہم اسی سے یہ بات اس کے لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور معاف کر دیا کریں. دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی غلطی ہو, بڑی سے بڑی غلطی ہو, اس کا جو ریوارڈ ہے نا یہ بہت بہت بہترین ہے. انشاءاللہ ہم کسی ایک اور دن اس ٹاپک پہ بات کریں گے, معاف کرنا کیا ہوتا ہے. معاف کر دیا کریں. آج آپ کسی کو معاف کریں گے, اللہ کل آپ کو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ انسان ہو کہ انسان کو معاف کر سکتا ہے, تو میں تو اس کا رب ہوں, میں تو غفور الرحیم ہوں, میں کیوں نہیں معاف کروں گا ایسے. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہیں, تو اللہ کے نبی نے کیا کہا, جو ابھی یہاں سے شخص گزرے گا وہ جنتی ہے. ابھی کسی نے دیکھا نہیں کون آنے والا ہے, اور کوئی نہیں جانتا کون آنے والا ہے, بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا یہاں سے جو شخص گزرے گا وہ جنتی ہے. اب صحابہ بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں, کیسے اللہ کے نبی نے کسی کو اتنی جلدی جنت کی بشارت دے دی, وہ کون ہو سکتا ہے. اب صحابہ اپنے دماغ میں سوچ رہے ہیں کہیں یہ تو نہیں ہو سکتے ہیں, کہیں وہ تو نہیں ہو سکتے ہیں. تو وہاں سے کون گزرے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک دن ہو گیا, سیکنڈ دن پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں سے جو شخص گزرے گا وہ جنتی ہے. پھر صحابہ نے کہا چلو آج دیکھتے ہیں, آج کوئی اور ہوگا شاید. تو پھر دوسرے دن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. تیسرے دن پھر اللہ کے نبی نے کہا یہاں سے جو شخص گزرے گا وہ جنتی ہے. تیسرے دن پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. تو صحابہ گئے اور ان کے گھر میں جا کے کچھ ٹائم رکے. انہوں نے کہا کیا میں کچھ ٹائم آپ کے پاس رک سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل. تو وہ اس لیے ان کے گھر گئے تھے کہ وہ دیکھیں کہ وہ ایسا کیا کام کرتے ہیں جیسے انہیں ابھی سے دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی, اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ یہ وہ جنتی ہیں. تو انہوں نے دیکھا, وہ رات بھر دیکھتے رہے کہ وہ کوئی تہجد نہیں پڑھتے ہیں, وہ کوئی عبادت ایسی نہیں کرتے ہیں کہ جو صحابہ نہ کرتے ہوں, وہ کوئی ایسا الگ عمل نہیں کر رہے ہیں کہ جو صحابہ نہیں کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہوں. تو صبح جب ہوئی, جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی پوچھیے. تو انہوں نے کہا میں آپ کے پاس اس لیے رکنے آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جو میں نہیں کرتا. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں سونے سے پہلے لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں. کیونکہ صحابہ نے کہا کہ دیکھیں تہجد میں آپ پڑھتے ہیں, تہجد میں بھی پڑھتا ہوں, فرض نماز وقت پہ آپ بھی پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, جتنی قرآن کی تلاوت آپ کر لیتے ہیں اتنی میں بھی کر لیتا ہوں, ہماری ہر چیز برابر ہے. پھر ایسا کون سا اعمال ہے جو آپ کر رہے ہیں اور میں نہیں کر رہا؟
تو انہوں نے کیا کہا کہ میں سونے سے پہلے اپنا سب کو معاف کر دیتا ہوں. میں دل میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ جس نے مجھے تکلیف دی ہے پورے دن میں، یا کسی نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا، یا اللہ آپ اسے معاف کر دیں، اور میں نے اسے معاف کر دیا. بس معاف کرنا اتنا بڑا اجر ہے کہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت. جب صحابہ کو مل گئی تو ہمارے لیے تو ڈبل سے ٹرپل جو ثواب کا اجر ملتا ہے ہمیں. کوئی قربانی، کوئی سیکریفائز نہیں مانگا جاتا. چھوٹی سی نیکی کا بہت بڑا اجر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں. اچھا، جو فورتھ پرنسپل ہے وہ ہے نرمی، جینٹلنس. حدیث میں آتا ہے جس چیز میں نرمی ڈال دی گئی اس سے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی گئی وہ بدصورت ہو جاتی ہے. جن قریش مکہ کے جن سرداروں کے سر تلوار نہیں جھکا سکے، اللہ کے نبی کی نرمی نے جھکا دیا. سمامہ، میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں بہت بہترین تھی. سمامہ بن افسر رضی اللہ عنہ سردار ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں یہ. تو ان کو پکڑ کے لے آئی صحابہ ان کو پکڑ کے لے آئے. صحابہ کی انٹیلیجنسی انہیں پکڑ کے لے آئی اور انہیں باندھ دیا مسجد نبوی میں. تو اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے کیا کہا، ما عندک یا سمامہ، ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو؟ تو اس نے دھمکایا کہ دیکھو تم اگر مجھے چھوڑ دو گے تو تم خوش رہو گے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو میرے جتنے بھی پیچھے لوگ ہیں، میرے جو لوگ ہیں، وہ تم سب کو تباہ اور برباد کر دیں گے آ کے. تو اللہ کے نبی واز اسمائلنگ اور انہوں نے کہا کہ اسے دودھ پلاؤ. سیکنڈ ڈے اگین، دوسرے دن اللہ کے نبی پھر آتے ہیں. انہوں نے کہا ما عندک یا ثمامہ، ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو؟ تو پھر اس نے وہی طنز کیا ڈسریسپیکٹفلی کہ دیکھو تم مجھے چھوڑ دو گے تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو تم میں سے کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا تم لوگوں کو، لیکن اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو میرے لوگ یہاں آ جائیں گے اور سب کچھ تباہ کر دیں گے. اینڈ دین اگین ہی واز اسمائلنگ اینڈ سیڈ ٹو صحابہ کہ اسے دودھ پلاؤ بکری کا. تھرڈ ڈے پھر اللہ کے نبی آتے ہیں، کہتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، ہاؤ آر یو. پھر وہ تنگ کرتے ہیں اور مس بہیو کرتے ہیں اللہ کے نبی سے. تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں صحابہ سے کہ اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو، بس دیٹس اٹ. اتنا انہوں نے کہا، اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو. تو وہ کیا سوچتا ہے، اس کے کیا تھاٹس آتے ہیں کہ یہ چاہتے تو مجھے پکڑ کے رکھ سکتے تھے، یہ چاہتے تو مجھے مار سکتے تھے، ہاں، کہ میں ان کی جگہ پہ تھا، وہ میں بندھا ہوا تھا، یہ چاہتے میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے. اس نے کیا کہا جب وہ اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس نے کیا کہا اللہ کے نبی سے، مجھے آج سے پہلے سب سے بدترین شہر مدینہ لگتا تھا، سب سے بدترین دین اسلام لگتا تھا، اور اعوذ باللہ سب سے بدترین شخص آپ لگتے تھے، لیکن آج کے بعد میری زندگی گزرے گی تو آپ کے قدموں پہ گزرے گی. اور اشہد اللہ الہ و اشہد انہ اپنے اس لوگوں کی طرف گیا اور اس نے کہا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ. یہ کیا ہے؟ دس از کالڈ نرمی. اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھ کر اس وقت جو کافر تھے ایمان لاتے تھے، تلواریں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تھے. ان کے پاس بھی بہت ساری پاور ہوتی تھی، وہ بھی چاہتے لڑ جھگڑ کے اور کسی نہ کسی طریقے سے ڈرا دھمکا کے اسلام قبول کروا سکتے تھے. نہیں، کیا یہی ہے نا نرمی؟ پھر ایک شخص آئے، ایک ینگسٹر، ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس سے آئے اور کہا تھا اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیں، بس اب آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، مجھے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اب خود پہ، اس سے پہلے مجھ سے اور کچھ بڑا اسٹیپ ہو جائے، آپ مجھ سے اجازت دے دیں بس زنا کی. ایک نوجوان صحابی آئے تو اللہ کے نبی نے اسے ڈانٹنا تھا نا،
آپ بتائیں مسجد نبوی میں ایک نوجوان صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کے زنا کی اجازت لے رہے ہیں تو اللہ کے نبی کا کیا جواب تھا کہ would you prefer this with your mother, would you prefer this with your sister or daughter؟ تو نے کہا اللہ اکبر، نیور ایور. نوجوان صحابی ایک دم سے جوش میں آ کے نہیں، بالکل نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا. اور وہیں سے ان صحابی نے توبہ کی اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہ صحابی نے اس دن کے بعد سے کسی بھی غیر لڑکی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. سب سے زیادہ حیا ان میں آ گئی. دس از کالڈ ڈمی. ہاں، ہاؤ ہی انڈرسٹوڈ دا صحابہ. وہ بھی چاہتے کہہ سکتے تھے کیا میں اللہ کا نبی ہوں، تم مجھ سے کیسے یہ بات کہہ سکتے ہو، مسجد نبوی میں تمہیں بالکل شرم نہیں آئی. وہ اسے بھگا سکتے تھے، وہ اسے ڈانٹ سکتے تھے. ہمارے آپ ابو سے پوچھیں اپنے، آپ کا کیا حشر ہونا ہے پھر. لیکن نہیں، یہ تھا اللہ کے نبی کا صحابہ سے ریلیشن. ایون کافروں سے بھی ایسا ہی کچھ ریلیشن تھا، ایسے ہی ان کا اخلاق تھا. یہ نرمی صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ غیروں کے ساتھ بھی ویسے ہی تھی. ٹھیک ہے. اور آج ہم اپنے سگے بھائی بہنوں کے ساتھ ایسے نہیں ہیں، اور ہم باہر والوں کے ساتھ زیادہ اچھا، باہر والوں کے سامنے زیادہ اچھا پریٹینڈ کرتے ہیں. لیکن جو ہماری فیملی ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہم جیسے ہی گھر آتے ہیں اتنی فرسٹریشن میں ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو جانا. کوئی بول دے تو اف کیا ہوگا، پھر معاف کر دیا کریں. دیکھیں آپ نے کچھ بسز کے پیچھے، کچھ آٹو رکشا کے پیچھے لکھا ہوتا ہے چلو کوئی گل نہیں. دس از مائی فیوریٹ سینٹینس ان فیکٹ. تو ایسے کر کے بس دیکھیں یہ ایسا کریں گے نا، اس کو اپنی لائف کا اصول بنا لیں گے نا، تو آپ بھی خوش رہیں گے، سامنے والا بھی خوش رہے گا. نرمی سے آپ کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح سے کنونس کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے. ہر کوئی آپ سے راضی رہے گا، اس سے اللہ بھی راضی، لوگ بھی راضی. اچھا، جو 5th پرنسپل کی طرف ہم آتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا. کہاں کہ جو استغفار ہے نا، استغفر اللہ، جو تسبیح، یہ جو تسبیح ہے یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہیں نعمت ملی ہے کہ تم استغفار کی تسبیح تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم اس کے ذریعے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو. صرف اپنے گناہ نہیں معاف کرا رہے ہو، اس کے بدلے تمہیں ثواب بھی مل رہا ہے، تمہیں اجر بھی مل رہا ہے، تم سے اللہ بھی راضی ہو رہا ہے. اس میں کتنا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو مخرج دیں گے، مطلب نکال دیں گے، ہر مصیبت سے نکال دیں گے، ہر غم، ہر مشکل سے نکال دیں گے، اور اس کو وہاں سے کیش دیں گے جہاں سے اس نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھ ہی لیتے تھے. جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے نا اللہ کے نبی پہ، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اس کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. There are so much rewards. وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is غفور.